ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ سکھائیں گے اور یہ پہلے بتائیں گے کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے. تو عید کی نماز کا وقت جب سورج طلوع ہو جائے تو یہ اس وقت سے عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. چاہے کوئی آدمی طلوع ہونے کے بعد 10 منٹ بعد کرے، آدھا گھنٹے بعد کرے یا گھنٹہ بعد نماز پڑھے، تو یہ عید کی نماز کا وقت ہے. اب ہم اس ویڈیو میں عید کی نماز کا مکمل طریقہ سکھائیں گے. تو سب ناظرین سے خواہش ہے کہ خود بھی یہ سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، کہ سارے مسلمان یہ سنیں اور عید کی نماز کا طریقہ خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں. تو آپ مولانا صاحب آئے گا اور آپ کو عید کی نماز کا طریقہ سکھائیں. مولانا صاحب آپ بتائیں عید کی نماز کا طریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کا نماز کا طریقہ تو بہت آسان ہے. سب دوست خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو اور اپنے بچوں کو بھی یہ طریقہ سکھائیں، کیونکہ اکثر دوست ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو عید کی نماز کا طریقہ نہیں جانتے، پھر وہاں جا کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت کی نیت کر لینی ہے. 2 رکعت نماز کی اور 6 تکبیرات واجبہ کی آپ نے نیت کر لینی ہے. اس کے بعد امام صاحب جو ہی اللہ اکبر کرے گا تو سب جتنے مقتدی ہوں گے سب بھی ساتھ اللہ اکبر کہہ لیں گے. اس کے بعد امام صاحب بھی ہاتھ باندھ لے گا اور مقتدی جتنے ہیں سب کے سب ہاتھ باندھ لیں گے اور سبحانک اللہم و بحمدک یہ ولا الہ غیرک تک سب ساتھی پڑھ لیں گے. اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیرات کہیں گے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا طریقہ کار ہم آپ کو سکھائیں گے. تو جو ہی امام صاحب اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو سب مقتدی بھی اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیں گے. اس کے بعد ہاتھوں کو ہم ایسے نیچے کر دیں گے. اس کے بعد امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، ہم بھی اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیں گے. اس کے بعد امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے، پھر ہم سب اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیں گے اور پھر ہاتھوں کو باندھ لیں گے. اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ ہی کوئی سورت ملا لیں گے اور رکوع کر لیں گے اور سجدہ کر لیں گے. اس کے ساتھ ہماری 1 رکعت مکمل ہو جائے گی. اسی طرح پھر دوسری رکعت کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک سورت کو ملا لے گا. سورت ملانے کے بعد امام صاحب پھر 3 تکبیریں کہے گا. تو جو ہی امام صاحب پہلی تکبیر کہے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیں گے اور ہاتھوں کو پھر نیچے چھوڑ دیں گے. اور اسی طرح پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، پھر ہم ہاتھ اٹھا لیں گے اور اپنے ہاتھوں کو پھر نیچے چھوڑ دیں گے. اسی طرح امام صاحب جو ہی تیسری تکبیر کہیں گے تو ہم ہاتھ اٹھا لیں گے اور اپنے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں گے. اب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے تو چوتھی تکبیر کے ساتھ ہم سب امام کے ساتھ رکوع پر چلے جائیں گے. رکوع ہو جائے گا، سجدہ ہو جائے گا، اس کے بعد آخری قاعدہ ہو جائے گا اور قاعدہ کے بعد امام صاحب سلام پھیر لیں گے اور باقی جو مسائل ہیں وہ مفتی صاحب آپ کو سکھائیں گے. یہ تھا نماز کا طریقہ. اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، بعض اوقات امام سے تکبیریں رہ جاتی ہیں. جب امام سے تکبیریں رہ جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کو چاہیے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں سبحان ربی العظیم کی بجائے یہ تکبیریں پڑھ تو تکبیریں ادا ہو جائے گی. اگر بعض وقت مقتدی آواز دیتا ہے امام کو واپس نہیں آنے چاہیے، لیکن اگر امام واپس آ جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن آنا نہیں چاہیے. پھر سجدہ سہو نہیں ہے. عید کی نماز میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے شریعت نے سجدہ سہو عید کی نماز میں واجب نہیں کی ہے.